أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اعلانیہ کسی دوسرے کو برا کہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم اعلانیہ یا پوشیدہ کوئی نیکی کرو یا پھر کسی کی برائی سے درگزر کرو تو جان لو کہ اللہ بھی بڑا معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو تسلیم کرتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور کفر اور ایمان کے بین بین کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور ہاں، جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ان کے اجر ادا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل کتاب کا مطالبہ کہ ان پر براہ راست آسمان سے کتاب اتاری جائے، اور اس پر سخت ترین الفاظ میں تنبیہ، یہود کی طرف سے مریم علیہ السلام پر بہتان اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ، اللہ کی طرف سے اعلان کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، یہ وضاحت کہ یہود کی نافرمانی ہی کی وجہ سے ان پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ آپ سے اہل کتاب یعنی یہود یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب اتار لائیں۔ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کی اس زیادتی اور ظلم کے باعث سخت کڑکدار بجلی نے انہیں آ پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ پھر ان یہود نے واضح اور کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان کی اس حرکت کو بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح برتری عطا کی تھی۔
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس شہر کے دروازے میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں دیے گئے احکام میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. آخر کار ہم نے ان لوگوں کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ ان کی عہد شکنی، احکام الہی سے انکار، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر محفوظ ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا ایک قلیل تعداد کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگانے کے باعث. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نیز ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ تو یہود نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور بے شک جو لوگ یعنی یہود و نصارہ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان اختلاف کرنے والوں کو معاملے کی حقیقت کا صحیح علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمان سے یہ باتیں کر رہے ہیں. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے. بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور حکمت کا مالک ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. آخر کار ہم نے یہود کے انہی جرائم کے باعث وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال قرار دی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. نیز ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود لینے کی ممانعت کی جا چکی تھی، اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو کفر پر قائم رہنے والے ہیں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر۔ لیکن ان میں سے وہ اہل کتاب جو علم میں کامل و پختہ اور ایمان والے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ نماز کی پابندی کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ ایسے لوگوں کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آیات نمبر 163 تا 171۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا مطالبہ کہ آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب اتار لائیں، یہاں وضاحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح وحی بھیجی گئی ہے جس طرح ان سے پہلے تمام رسولوں پر بھیجی جاتی رہی۔ اللہ اور فرشتوں کی گواہی کہ یہ قرآن اللہ ہی کی جانب سے نازل کیا گیا۔ نصارہ کو تنبیہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بارے میں تثلیث کا دعویٰ نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور جیسی کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی جانب وہی بھیجی تھی، اور اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں، اور کچھ ایسے رسول بھی بھیجے جن کے واقعات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی تھی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے رسولوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ ان رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی بابت اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم خاص سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ در حقیقت صرف اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ ان
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بے شک جو لوگ دین حق سے منکر ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حق کو چھپا کر ظلم کیا تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کا راستہ کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور انہیں یہ سزا دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، ایسا کرنے میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اگر تم انکار کرتے رہے تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں سوائے حق بات کے اور کچھ نہ کہو۔ یہاں خصوصی طور سے نصارہ مخاطب ہیں۔ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ مسیح علیہ السلام اللہ کی جانب سے ایک روح ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ بلا شبہ صرف اللہ ہی معبود حقیقی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ آیات نمبر 172 تا 176۔ نصارہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے جواب میں وضاحت کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں عار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں پورا اجر دیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید دے گا، جبکہ تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کلالہ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا اللہ کی طرف سے جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے۔
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. اور اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ جان لے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تمام لوگوں کو اپنے سامنے حاضر کر لے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. پھر وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور یہ لوگ اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے تمہاری طرف ایک صاف و صریح نور یعنی قرآن بھی نازل کر دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس مرنے والے کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس میت کے تمام مال متروکہ کا آدھا حصہ ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اگر کلالہ عورت ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کے تمام مال کا وارث ہوگا، اور اگر مذکورہ والا میت کی دو بہنیں ہوں تو ان دونوں بہنوں کو اس بھائی کے مال متروکہ سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس مذکورہ میت کے کئی بھائی بہن مرد و عورت ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہی میں بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وراثت کے احکام کے بارے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ وضاحتیں چاہتے تھے، سو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی تفصیل بیان کر دی. یاد رہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی موت کے وقت نہ اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور نہ کوئی اولاد زندہ ہو. آیات نمبر 1 تا 3 میں اپنے عہد و پیمان پورا کرنے کی تلقین. شاعر اللہ
محترم مہینوں، قربانی کے جانوروں اور بیت اللہ کے عازمین کی حرمت کی تاکید، حالت احرام میں شکار کی ممانعت، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت تم کو سنا دی جائے گی، مگر جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو کسی وقت بھی حلال نہ سمجھنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اے ایمان والو، اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ان قربانی کے جانوروں کی جو حرم لے جائے جا رہے ہوں، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے تلاش میں بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اور تمہیں کسی قوم کے خلاف اس بات کا بغض کہ اس نے مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی آپس میں مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یا چوٹ کھا کر مرا ہو، یا بلندی سے گر کر مرا ہو، اور وہ بھی جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو۔ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں سے گوشت تقسیم کرو،
یا قسمت کا حال معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا بیٹھے، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 4 تا 5 میں بعض صحابہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تربیت یافتہ شکاری جانوروں سے شکار کرنے کے احکام، اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے شادی کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک ماذا احل لہم۔ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھایا ہو، اور جب کہ تم نے ان کو شکار کے وہ طریقے سکھا دیے ہوں جو اللہ کی دی ہوئی عقل و دانش سے تم نے بنائے ہیں، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانور کو دوڑاتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطيبات آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان۔ اور اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہوں، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر کے نکاح کرو اور ان کے محافظ بنو۔ محض بدکاری یا خفیہ آشنائی کرنا مقصود نہ ہو۔ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جس شخص نے احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیات نمبر 6 تا 11 میں نماز کے لیے وضو اور غسل کے احکام، پانی نہ ملنے کی صورت میں مسح کی اجازت اور اس کا طریقہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی یاد دہانی، ہر حال میں عدل کرنے کی تلقین، ایمان والوں کا ٹھکانہ
جنت اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ قرآن کی یہی آیت وضو کی بنیاد ہے، اس میں وضو کے تمام فرائض بیان کر دیے گئے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل سے طہارت حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو ایسی حالت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اور اس مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کوئی سختی کرے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کرے اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور اللہ نے تم پر جو نعمتیں دے کر احسان کیے ہیں انہیں یاد کرو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی سینوں کی پوشیدہ باتوں تک سے خوب واقف ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بلکہ ہر معاملے میں انصاف کیا کرو کہ یہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے احکامات کی تکذیب کی تو ایسے ہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب ایک قوم تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کر چکی تھی مگر اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آیات نمبر 12 تا 17 میں بنی اسرائیل کو ان کے کیے ہوئے عہد کی یاد دہانی جو انہوں نے توڑ دیا سو ان پر اللہ نے لعنت مسلط کر دی اور ان کے دل سخت کر دیے. نصارہ کو ان کے کیے ہوئے عہد کی یاد دہانی جو وہ بھلا بیٹھے. اہل کتاب کو ایمان کی دعوت کہ تمہارے پاس ہمارا رسول وہ بہت سی باتیں ظاہر کرتا ہوا آ گیا ہے جو تم چھپاتے تھے. نصارہ کو ملامت کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو ذمہ داری کے لیے سربراہ مقرر کیا تھا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز کے پابند رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان رسولوں کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں زائل کر دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. پھر اس پختہ عہد کے بعد تم میں سے جس شخص نے کفر کی روی اختیار کی تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. پھر ان لوگوں کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ کلام الہی کے کلمات کو ان کے حقیقی مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ یہ لوگ بھول چکے ہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور ان میں سے سوائے چند لوگوں کے آپ کو اکثر ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ لگتا رہتا ہے. بہرحال آپ انہیں
معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پھر انہوں نے بھی ان کو دی گئی نصیحت آمیز تعلیم کا بہت بڑا حصہ فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے آخر ایک دن اللہ انہیں اس کی حقیقت بتا دے گا۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا یہ رسول آیا ہے جو تمہارے سامنے کتاب الہی کی اکثر وہ باتیں جن کو تم چھپایا کرتے تھے کھول کر بیان کر دیتا ہے، جبکہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق کی روشنی اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں اپنی توفیق سے راہ راست دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ کون ہے جو اللہ کو اس کے ارادے سے ذرا بھی روک سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں پر اور زمین پر، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیات نمبر 18 تا 26 میں یہود و نصارہ کے اس زوم کی تردید کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور انہیں یہ تنبیہ کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعے کی یاد دہانی جب انہیں ارض مقدس میں داخلے کا حکم دیا گیا، انہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنے رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ اور یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں،
آپ ان سے دریافت کیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں پر اور زمین پر اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور بالآخر سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول جو تم کو ہمارے احکام واضح طور پر بتاتا ہے ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ رسولوں کا آنا ایک عرصے سے بند تھا، تاکہ تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، سو بلا شبہ اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں اور احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور یاد کرو جب کہ اس نے تم میں بہت سے نبی پیدا کیے اور تمہیں حکمرانی عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اقوام عالم میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس نہ جاؤ ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، ہاں اگر وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان میں سے دو شخص جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جنہیں اللہ نے عقل و دانش اور شجاعت کے انعام سے نوازا تھا، کہنے لگے کہ تم ان لوگوں پر حملہ کر کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے، سو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ نے فرمایا کہ یہ مقدس سرزمین ان لوگوں پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے. آیات نمبر 27 تا 34 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ. جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بیٹے نے طیش میں آ کر پہلے کو قتل کر دیا. بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے سب کی زندگی بچائی. بنی اسرائیل نے اس قانون کی خلاف ورزی کی. اللہ کا قانون توڑنے والوں کی سزا کا حکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے. جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. اس زمانے میں اللہ کی طرف سے قبولیت کی یہ علامت تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. تو اس پر دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. پہلے نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بس پرہیزگاروں ہی کے اعمال قبول فرماتا ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو مجھے قتل کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اپنے ذمہ لے کر اہل جہنم میں سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، پس وہ قاتل بھائی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس قاتل کو یہ بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ یہ دیکھ کر وہ بولا کہ ہائے افسوس میرے حال پر، میں اس قابل بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے ہی جیسا ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا، سو اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اسی واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی انسان کو بغیر کسی انسانی خون کے عوض یا زمین میں کوئی فساد برپا کرنے کے جرم کے بغیر قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی انسانی زندگی کو بچانے کا سبب بنا تو گویا اس نے تمام نوع انسانی کو زندگی بخش دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور بے شک بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول صاف صاف احکام لے کر آتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے قابو میں آ کر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی، تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 35 تا 40 میں اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی تلقین۔ روز قیامت کفار جو کچھ اس زمین میں ہے اس سے 2 گنا فدیہ دے کر بھی عذاب سے چھٹنا چاہیں تو نہ چھٹ سکیں گے۔ چوری کے سزا کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، احکام الہی کی تعمیل اور اعمال صالح کے ذریعے قرب حاصل کرو۔
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے قبضے میں وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو، اور وہ کافر یہ سب مال و دولت قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینا چاہیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وہ کافر چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور وہ مستقل عذاب میں مبتلا رہیں گے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ سزا اس کی حکمت پر مبنی ہے. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور یہ کہ ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے. وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. آیات نمبر 41 تا 43 میں منافقین اور یہود کا کردار کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے گریزاں تھے. اس گریز کے پس پردہ محرکات کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حالت میں قانون عدل کے مطابق فیصلے کرنے کی ہدایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے بارے میں رنجیدہ نہ ہوں جو کفر کی راہ میں سبقت لے جانے کے لیے تیزی دکھاتے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو سنتے ہیں، دراصل آپ کو سننے کا مقصد ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنا ہے جو خود آپ کے پاس نہیں آتے. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. یہ لوگ کلام کو اس کا موقع و محل معین ہونے کے باوجود
اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اسے قبول نہ کرنا اور بچ نکلنا۔ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم۔ اور جس شخص کو اللہ ہی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کے سامنے آپ کا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ کو منظور نہ ہوا۔ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ دنیا میں ان لوگوں کے لیے بڑی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للكذب اکالون للسحت۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام مال کھانے کے عادی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ پس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے گریز کریں، اور اگر آپ ان سے انکار کر دیں گے تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ آپ سے کیوں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا لکھا ہوا حکم موجود ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ آیات نمبر 44 تا 47 میں یہود کو ملامت کہ جس کتاب کے وہ امین بنائے گئے تھے اس کے احکام سے گریزاں ہیں، نصارہ کو تنبیہ کہ انہیں بھی انجیل کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ کہ خلاف ورزی کرنے والے نافرمان اور عہد شکن قرار پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ بنی اسرائیل کے انبیاء، اولیاء اور علماء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یہود کو اسی تورات کے مطابق حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور وہ اس کتاب کے نگہبان تھے۔ اس کے مقابلے میں قرآن جو کہ آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے فرمایا ہے۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ پس اے اہل یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو، اور میرے احکام کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ اور ہم نے ان یہود پر تورات میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ پھر جس شخص نے اپنا بدلہ معاف کر دیا تو یہ معافی اس معاف کرنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ان پیغمبروں کے پیچھے ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ انجیل اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیات نمبر 48 تا 50 میں بیان کہ قرآن نازل ہو چکا ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کہ اب اہل کتاب کی پرواہ کیے بغیر ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک سچی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کتابوں کی محافظ بھی ہے، لہذا آپ ان اہل کتاب کے مابین اس کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور جو سچی کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے
سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، پھر جن امور میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تمہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل کتاب کے مابین اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے ہوشیار رہیں کہیں یہ لوگ کسی معاملے میں اللہ کے نازل کردہ احکام سے انحراف نہ کرا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ پھر زمانہ جاہلیت جیسے فیصلے کرانا چاہتے ہیں؟ اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آیات نمبر 51 تا 60 میں مسلمانوں کو تنبیہ کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ منافقین یہود و نصارہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جیت گئے تو کیا ہوگا۔ منافقین کو تنبیہ کہ اگر وہ مرتد ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اہل ایمان کو تنبیہ کہ ان یہود کو دوست مت بناؤ جو اپنی مجالس میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو یقیناً اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی ظالم اور نافرمان لوگوں کو ہدایت و رہنمائی نہیں فرماتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو وقت دور نہیں جب اللہ مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دے دے یا کوئی اور نشانی ظاہر کر دے تو یہ منافق لوگ ان باتوں پر نادم ہو کر رہ جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
فأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ اور اس وقت مسلمان یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان منافقین کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو بہت جلد اللہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ خود بھی محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ خوبیاں وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور سب جاننے والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اے مسلمانوں، تمہارا دوست و مددگار تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور میں عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو دوست بنائے گا تو وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب رہے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنایا ہوا ہے، خواہ وہ ان میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یا کفار میں سے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، دراصل یہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس لیے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا تھا اس سب پر ایمان لے آئے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے کچھ کو اس نے بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر، اور جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی وہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیات نمبر 61 تا 67 میں یہود کی دھوکے بازی اور ان کے علماء کی بے حسی پر انہیں تنبیہ۔ یہود کا اللہ پر طنز اور اس کا جواب۔ یہود حسد کی وجہ سے برابر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اہل کتاب کو ملامت کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے تو در حقیقت تورات اور انجیل ہی کو قائم کرتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب تک حق بات پہنچانے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تو تب بھی کافر کے کافر ہی تھے۔ اللہ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ کے کاموں اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ یقیناً بڑے ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے مشائخ اور علماء انہیں جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ جو چشم پوشی وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت ہی بری ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک کے لیے عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان کی تمام خطائیں معاف فرما دیتے اور ہم ضرور انہیں راحت و آرام والی جنتوں میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو بھی ہیں لیکن اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یقیناً اللہ ان کافروں کو آپ کے خلاف کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گا. آیات نمبر 68 تا 77 میں اہل کتاب کو تلقین کہ تورات، انجیل اور اس قرآن کو قائم کیے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یہود کی تاریخ سے حوالہ کہ ان سے عہد لینے کے بعد اس پر عمل درآمد کے لیے مسلسل رسول آتے رہے لیکن بعض کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کیا. نصارہ کو تنبیہ کہ تثلیث کا عقیدہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اصل مرتبے کی وضاحت اور نصارہ کو ناحق قلوف اور زیادتی نہ کرنے کی تلقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا اہل الكتاب لستم على شیء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی وقت نہیں جب تک کہ تورات و انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پابندی نہ کرو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر و انکار میں اضافے کا موجب ہی ہوگا. سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کی حالت پر افسوس نہ کیجیے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی، سابی یا نصارہ ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور اس کی یاد دہانی کے لیے ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے۔ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو انہوں نے بعض رسولوں کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، مگر پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ پوری طرح دیکھتا اور جانتا ہے ان سب کاموں کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ یہ لوگ کیوں اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک بڑی ہی پاکیزہ اور راست باز خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر طرح انسان ہی تھے۔ انظر
كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. دیکھو ہم ان کے لیے کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. اللہ ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور وہ لوگ آج بھی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. آیات نمبر 78-86 میں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی طرف سے لعنت. یہود اسلام دشمنی میں کفار مکہ سے دوستی کو ترجیح دیتے ہیں. اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین اور نصارہ کے مزاج کا فرق. حق پرست نصارہ کو تحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی تھی. اس لعنت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا اور حد سے تجاوز کرتے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اس لعنت کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو برے کام وہ کرتے تھے ان سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. کیا ہی برے فعل تھے جو وہ کیا کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ ان یہود میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر یہ لوگ اللہ پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے تو اکثر لوگ نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے سب سے نزدیک ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں بہت سے عبادت گزار اور تارک الدنیا درویش پائے جاتے ہیں، نیز اس لیے کہ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ نصارہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ